گنبد سبز سے سرسبز ہے احساس میرا، کیا بتاؤں میرے وجدان میں کیا روشن ہے۔ بہا خون ابو طالب بدرتا کربلائے حق، کہ مقصد ایک تھا بس دین پر قربان ہونا ہے۔ میں ایک مہاجر ہوں سو ایثار مدینہ، سینے سے لگائیں مجھے انصار مدینہ۔ ایک ہاتھ پر سورج رکھا ایک ہاتھ پر چاند، تیرے پاؤں کی دھول کے آگے دونوں پڑ گئے ماند۔ میری زخمی روح پر اپنی کملی ڈال دے، چھتری کھلی کھجور کی میں اور منزل دور کی، ایک مقدس غار میں بجلی چمکی دور کی۔ ایک ہی جست میں وہ عرش سے بھی پار گیا، معجزے ایسے بھی ایک فرش نشیں سے ہوئے ہیں۔ کربلا میں کی ادا پیروں کی برکھا میں نماز، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آبگاہ، سو گیا لیتے لیتے جو نام آبگاہ۔ خواب میں روئے انور نظر آ گئے، بلکہ اس نعت لکھنے کا سبب بھی یہی خواب بنا تھا۔ میں جناب سلمان رسول اشرف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر نقابت کے فرائض جو ہے وہ انجام دیں۔ جزاک اللہ جناب سعید اختر صاحب، آپ نے بطور نثر نگار بھی شاعری اور مشاعرے کا فریضہ جو ہے وہ بہت خوب نبھایا۔ میں چاہتا تھا آخر تک آپ ہی چلاتے رہتے۔ ہمارے معزز مہمان جناب توقیر احمد شریفی سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ صدر محترم جناب سلمان گیلانی صاحب کی صدارت میں نعت پڑھنا تو ایک عجب ہی بات ہے اور بڑی برکت والی بات ہے۔ شب تشکیق ڈھلنی ہے تو دن ایقان ہونا ہے، شب تشکیق ڈھلنی ہے تو دن ایقان ہونا ہے، حیات جاویدانی کا وہیں اعلان ہونا ہے، حیات جاویدانی کا وہیں اعلان ہونا ہے۔ اور ہمیں بھی ہو غلاموں سی عطا ایک چاکری آقا، ہمیں بھی ہو غلاموں سی عطا ایک چاکری آقا، کہ ہم کو عکس روئے سیرت دربان ہونا ہے، کہ ہم کو عکس روئے سیرت دربان ہونا ہے۔ اور وہ جن کے واسطے خلد بری سے پیرہن آئے، وہ جن کے واسطے خلد بری سے پیرہن آئے، انہیں ہی خاصائے خاصان کا سلطان ہونا ہے، انہیں ہی خاصائے خاصان کا سلطان ہونا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ بہا خون ابو طالب بدرتا کربلائے حق، بہا خون ابو طالب بدرتا کربلائے حق، کہ مقصد ایک تھا بس دین پر قربان ہونا ہے، کہ مقصد ایک تھا بس دین پر قربان ہونا ہے۔ اور ایک نعت شریف سے اشعار دیکھیے کہ چشم نمناک میں مدحت کا دیا روشن ہے، چشم نمناک میں مدحت کا دیا روشن ہے، اور ہونٹوں پہ میرے حرف دعا روشن ہے، اور ہونٹوں پہ میرے حرف دعا روشن ہے۔ شاہ جی یہ شعر دیکھیے گا کہ بجلیاں نور سا بھرتی ہیں سیاہ بادل میں، بجلیاں نور سا بھرتی ہیں سیاہ بادل میں، کالی کملی کی تجلی سے گھٹا روشن ہے،
بجلیاں نور سا بھرتی ہیں سیاہ بادل میں، کالی کملی کی تجلی سے گھٹا روشن ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ گنبد سبز سے سرسبز ہے احساس میرا، گنبد سبز سے سرسبز ہے احساس میرا، کیا بتاؤں میرے وجدان میں کیا روشن ہے، کیا بتاؤں میرے وجدان میں کیا روشن ہے، گنبد سبز سے سرسبز ہے احساس میرا، کیا بتاؤں میرے وجدان میں کیا روشن ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا ڈاکٹر صغیر صاحب کہ اس پہ رکھے تھے کبھی دہر کے سورج نے قدم، اس پہ رکھے تھے کبھی دہر کے سورج نے قدم، اس لیے اب بھی رہے غار حرا روشن ہے، اس لیے اب بھی رہے غار حرا روشن ہے، اس پہ رکھے تھے کبھی دہر کے سورج نے قدم، اس لیے اب بھی رہے غار حرا روشن ہے۔ فرانی صاحب شعر دیکھیے کہ خیمہ جام جلا رکھتا ہوں خیموں کے چراغ، خیمہ جام جلا رکھتا ہوں خیموں کے چراغ، یعنی سینے میں غم آل ابا روشن ہے، یعنی سینے میں غم آل ابا روشن ہے۔ اور ایک دو شعر اور کہ ایک پستک میں پڑی نعت کی خوشبو کے طفیل، ایک پستک میں پڑی نعت کی خوشبو کے طفیل، سارے اشعار کے لفظوں کی نوا روشن ہے، سارے اشعار کے لفظوں کی نوا روشن ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اور مقطع دیکھیے، میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے جو ہے میرا جو شعر ہے جسے مجھے یاد رکھا جاتا ہے وہ بھی حمد کا ہی شعر ہے، لیکن یہ ایک اور شعر دیکھیے کہ نام احمد ہوا پیوست جو توقیر کے ساتھ، نام احمد ہوا پیوست جو توقیر کے ساتھ، نعت عالی کا ہر ایک حرف عطا روشن ہے، نعت عالی کا ہر ایک حرف عطا روشن ہے، چشم نمناک میں مدحت کا دیا روشن ہے، اور ہونٹوں پہ میرے حرف دعا روشن ہے۔ دو تین شعر پیش کرتا ہوں ایک نعت سے اگر شاہ صاحب کی اجازت ہو۔ مسکن ہو میرا فرش سکون بار مدینہ، مسکن ہو میرا فرش سکون بار مدینہ، خلعت ہو غبار رہ سرکار مدینہ، خلعت ہو غبار رہ سرکار مدینہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میں ایک مہاجر ہوں سوئی سارے مدینہ، میں ایک مہاجر ہوں سوئی سارے مدینہ، سینے سے لگائیں مجھے انصار مدینہ، سینے سے لگائیں مجھے انصار مدینہ، سینے سے لگائیں مجھے انصار مدینہ۔ اور یہ ایک فیکٹ کی بات ہے 5 دہائی والی، جو 5 دہائی سے رہا فضل رحیمی، جو 5 دہائی سے رہا فضل رحیمی، دائم یہ رہے صورت دیدار مدینہ، دائم یہ رہے صورت دیدار مدینہ۔ اور جب صلی اللہ پڑھ کے قلم ہاتھ میں آیا، جب صلی اللہ پڑھ کے قلم ہاتھ میں آیا، تب مجھ پہ کھلی حیرت افکار مدینہ، تب مجھ پہ کھلی حیرت افکار مدینہ۔ اور یہ شعر دیکھیے گا شاہ جی کہ عاشق یہاں مہمان ہوئے کون و مکان سے، عاشق یہاں مہمان ہوئے کون و مکان سے، آباد رہے سایہ دیوار مدینہ، آباد رہے سایہ دیوار مدینہ۔ اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا میری توقیر بڑھائے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا میری توقیر بڑھائے، اے شاہ امم
صاحب انوار مدینہ، اے شاہ امم صاحب انوار مدینہ، اور مسکن ہو میرا فرش سکون بار مدینہ، خلت ہو غبار رہے سرکار مدینہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب توقیر احمد شریفی، جنہوں نے اپنا نہایت خوبصورت کلام عطا کیا، نعتیہ کلام۔ اور اب میرا خیال ہے کہ مائک کو وہیں منتقل کر دیا جائے۔ جناب نذیر قیصر سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا کریں۔ جناب نذیر قیصر۔ سب سے پہلے پریس کلب کی ادبی ثقافتی کمیٹی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں یہاں دربار نعت میں حاضر ہوا۔ تو آج کی دنیا میں جب کہ جنگ اور غارت گری کا دورہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے حوالے سے رب العالمین اور رحمت العالمین کا جو تصور ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا جو ہے وہ ان عذابوں سے نکل سکے۔ تو میں نے ابھی جو میری نعت کا مجموعہ چھپا تھا 92 میں، اے ہوا موزن ہو، تو اس مبارک مہینے میں اس کا نیا ایڈیشن آ رہا ہے جو اردو اور انگلش دونوں میں ہے۔ تو انگلش میں ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ رحمت العالمین کا پیغام جو ہے وہ اقوام عالم تک بھی پہنچے گا۔ تو اس مجموعے میں مختلف فارم میں نعتیں ہیں، کچھ چھوٹی نظموں کی شکل میں، کچھ غزل کی شکل میں، کچھ نظم میں۔ تو اس وقت میں ایک چھوٹی سی نظم اور ایک نعت پیش کرتا ہوں۔ ایک ہاتھ پر سورج رکھا، ایک ہاتھ پر سورج رکھا، ایک ہاتھ پر چاند، ایک ہاتھ پر سورج رکھا، ایک ہاتھ پر چاند، تیرے پاؤں کی دھول کے آگے دونوں پڑ گئے ماند۔ ایک ہاتھ پر سورج رکھا، ایک ہاتھ پر چاند، تیرے پاؤں کی دھول کے آگے دونوں پڑ گئے ماند۔ تو ایک اور نعت ہے غزل کی فارم میں۔ کوئی ستارہ اچھال دے، کوئی ستارہ اچھال دے، اس دامن میں ڈال دے، کوئی ستارہ اچھال دے، اس دامن میں ڈال دے، ہجر کی کالی رات کو اپنا نور وصال دے، ہجر کی کالی رات کو اپنا نور وصال دے، میری شام کے طاق میں اپنا دیوا بال دے، میری شام کے طاق میں، میری شام کے طاق میں اپنا دیوا بال دے، شاخ گلے بشارت بھیج، صبح شب وصال دے، شاخ گلے بشارت بھیج، صبح شب سوال دے، میری زخمی روح پر، میری زخمی روح پر اپنی کملی ڈال دے، میری زخمی روح پر، میری زخمی روح پر اپنی کملی ڈال دے، خاموشی کی گرہیں کھول کوئی نیا خیال دے، خاموشی کی گرہیں کھول
کوئی نیا خیال دے، میری عمر رکاب میں اپنا پاؤں ڈال دے، میری عمر رکاب میں اپنا پاؤں ڈال دے، کوئی ستارہ اچھال دے اس دامن میں ڈال دے، میری زخمی روح پر اپنی کملی ڈال دے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ زبانی مجھے یاد نہیں ہوتا، لکھ کے میں لایا تھا، لیکن کچھ شعر جو یاد آتے ہیں۔ ایک نعت جو حسن نثار کو بہت پسند ہے، وہ سناتے بھی رہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اس کے کچھ شعر یاد ہیں۔ چھتری کھلی کھجور کی، چھتری کھلی کھجور کی، میں اور منزل دور کی، چھتری کھلی کھجور کی، میں اور منزل دور کی، ایک مقدس غار میں بجلی چمکی دور کی، ایک مقدس غار میں، ایک مقدس غار میں بجلی چمکی دور کی، دیا جلایا دید کا عرض میری منظور کی، دیا جلایا دید کا عرض میری منظور کی، میں اور منزل دور کی، چھتری کھلی کھجور کی۔ یاد نہیں مجھے، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ یہ تھے جناب نذیر قیصر جو اپنا نہایت خوبصورت کلام عطا کر رہے تھے۔ اب باری ہے جناب صدر کی، اور میں اس کے لیے مائک وہیں منتقل کر رہا ہوں۔ نعت پہلے تحت میں، پھر انشاءاللہ ایک دو لفظ صادر جو زبان شہدی سے ہوئے ہیں، لفظ صادر جو زبان شہدی سے ہوئے ہیں، تاب میں بڑھ کے وہ ہیرے کے نگیں سے ہوئے ہیں، تاب میں بڑھ کے وہ ہیرے کے نگیں سے ہوئے ہیں۔ شریف بھائی، ایک ہی جست میں وہ عرش سے بھی پار گیا، ایک ہی جست میں وہ عرش سے بھی پار گیا، معجزے ایسے بھی ایک فرش نشیں سے ہوئے ہیں، ایک ہی جست میں وہ عرش سے بھی پار گیا، معجزے ایسے بھی ایک فرش نشیں سے ہوئے ہیں، اور قاب قوسین کے بعد آیا ہے او ادنا بھی، قاب قوسین کے بعد آیا ہے او ادنا بھی، رب کے نظارے کسے اتنے قریب سے ہوئے ہیں، رب کے نظارے کسے اتنے قریب سے ہوئے ہیں، اور نعت میں لکھتا ہوں دیتا ہے پروں سے وہ ہوا، نعت میں لکھتا ہوں دیتا ہے پروں سے وہ ہوا، دوستانے میرے جبریل امی سے ہوئے ہیں، دوستانے میرے جبریل امی سے ہوئے ہیں، اور چاند چمکا ہے اسی روح منور کے طفیل، چاند چمکا ہے اسی روح منور کے طفیل، تارے روشن اسی تابندہ جبیں سے ہوئے ہیں، تارے روشن اسی تابندہ جبیں سے ہوئے ہیں، جب پڑھا ہم نے درود ایسا لگا محو کلام، جب پڑھا ہم نے درود ایسا لگا محو کلام، ہم یہاں سے وہاں طیبہ کے مکیں سے ہوئے ہیں، جب پڑھا ہم نے درود ایسا لگا محو کلام، ہم یہاں سے وہاں طیبہ کے مکیں سے ہوئے ہیں، اور جب زمین پر ہوئے آباد تو دیکھا سلمان، جب زمین پر ہوئے آباد
تو دیکھا سلمان عرش کے رابطے ہم اہل زمین سے ہوئے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلواتک بمعلوماتک وبارک وسلم. دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے، حکمراں بن گئے، اے حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے، دیکھتے تھے انہیں حیرت سے زمانے والے. اور میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے، میرے آقا کا، ہاں میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے. ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے، ان پہ جان دینے لگے، ہائے ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے. اور ان کے نالین، صغیر بھائی بسم اللہ، ان کے نالین رکھے تاجوروں نے سر پر، ان کے نالین، ان کے نالین رکھے تاج وروں نے سر پر، جو غلام ان کے تھے نالین اٹھانے والے، ان کے نالین، ان کے نالین رکھے تاج وروں نے سر پر، جو غلام ان کے تھے نالین اٹھانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے. اور گردنیں تان کے کرنے لگے شاہوں سے خطاب، گردنیں تان کے گردنیں تان کے کرنے لگے شاہوں سے خطاب، اور پیش اصنام جبیں اپنی جھکانے والے، گردنیں تان کے کرنے لگے شاہوں سے خطاب، پیش اصنام جبینوں کو جھکانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں اور روندتے پھرتے تھے قدموں میں حریر و اطلس. تاریخ روندتے پھرتے تھے، روندتے پھرتے تھے قدموں میں حریر و اطلس، اور جو کباؤں میں تھے پیوند لگانے والے، روندتے پھرتے تھے، روندتے پھرتے تھے قدموں میں
حریر اطلس جو کباؤں میں تھے پیوند لگانے والے، اور ڈر کے یوں بھاگے کہ رستے میں کہیں دم نہ لیا، ڈر کے یوں بھاگے، یوں بھاگے کہ رستے میں کہیں دم نہ لیا، اور ان کے جاں بازوں کو فیلوں سے ڈرانے والے، ڈر کے یوں بھاگے کہ رستے میں کہیں دم نہ لیا، ان کے جاں بازوں کو فیلوں سے ڈرانے والے، ان کے جاں بازوں کو ڈر کے یوں بھاگے کہ رستے میں کہیں دم نہ لیا، ان کے جاں بازوں کو فیلوں سے ڈرانے والے، اور بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، سب تھے بے مثل محمد کے گھرانے، بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد، سب تھے بے مثل محمد کے گھرانے والے۔ اسی قافیے کو ایک دفعہ اور کہ کربلا میں کی ادا تیروں کی برکھا میں نماز، کربلا میں کی ادا، کربلا میں کی ادا تیروں کی برکھا میں نماز، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اور جن کی قوت نے کیا قیصر و کسریٰ تاراج، جن کی قوت نے کیا قیصر و کسریٰ تاراج، وہ تھے قرآن کو سینوں سے لگانے والے، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب
حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، اور آپ ہیں زینت بزم کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، آپ ہیں زینت بزم کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، اور کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی سطوت قیصری شوکت سنجری، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، کہ بعد کہ خسرو جیسے بادشاہ، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام، کیوں جچے میری نظروں میں شان کہی سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ شعر دیکھیے گا کہ ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر نمازی کی ہے، ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک، مقطع میں بھی یہی کافی آیا کہ ایک اللہ کا نام، گرچہ گیلانی ہے عاصی و پر خطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا، گرچہ سلمان ہے عاصی و پر خطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا،
خواب میں روئے انور نظر آ گیا، سو گیا لیتے لیتے جو نام آپ کا۔ خواب میں روئے انور نظر آ گیا، بلکہ اس نعت لکھنے کا سبب بھی یہی خواب بنا تھا۔ مبارک سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت مبارک۔ میں ملتمس ہوں ہمارے ایکٹ کمیٹی کے سربراہ جناب امجد عثمانی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ جناب امجد عثمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی سلمان گیلانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کا بہت شکریہ، خصوصی طور پہ اس لیے کہ جو ماحول بنا بارش کا، اور آپ ابھی گھر تھے اور جس طرح آپ نکلے، اور میں نے گڑی شو سے آنا تھا تو مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر صغیر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، نذیر کیسر صاحب کا خصوصی طور پہ بہت شکریہ، توقیر شریفی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اس موسم میں تشریف لانا۔ لیکن میرے خیال میں یہ جس طرح ڈاکٹر صغیر صاحب نے کہا، یہ بڑی سلیکشن کی بات ہے کہ یہ جو ربیع الاول جا رہا ہے، جیسے آپ کے نوٹس میں ہے کہ 1500 سالہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت ہے، اور بڑی اچھی 3 دن پہلے ہماری جو سیرت کانفرنس یہاں ہوئی، اس میں ایک عالم دین نے بڑی رقت امیز اور بڑی دکھی کر دینے والی بات کہی کہ شاید ایسا ربیع الاول یا ایسا ربیع الاول کا جو 12واں دن ہے بر ربیع الاول، یا ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ 100 سال بعد آئے گا اور ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ظہر نصیب ہے کہ ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں، اور لاہور پریس کلب کی بھی میرے خیال میں یہ سعادت ہی ہے کہ شاید پھر کوئی قسمت والا ہی 100 سال بعد یہ دن دیکھے گا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی گونجتا رہے گا، اور مدح خواں اور نعت خواں بھی آتے رہیں گے۔ تو ان شارٹ میں تو یہی سمجھوں گا کہ ہمارے لیے سعادت ہے، آپ جتنے لوگ تشریف لائے اس بارش میں، بڑے ہی سعادت مند لوگ ہیں آپ، اور اس سے زیادہ میرے خیال میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جس طرح۔ اور ڈاکٹر صغیر صاحب کی بات میں بڑا حیران ہوں، یہ چند دن پہلے بھی ایک تقریب ان کے اعزاز میں رکھی ہم نے، تو ایک زوالوجسٹ جب مدحت رسول کہے تو پھر اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سفر نامے پڑھتا ہوں حجاز مقدس کے بڑے شوق سے، لیکن مجھے جو ممتاز مفتی صاحب کا سفر نامہ پڑھ کے مزہ آیا وہ کسی اور کا نہیں آیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ دیکھیں باقی جو عالم دین ایک سفر نامہ لکھے گا یا جو دیندار بندہ لکھے گا وہ تو سمجھ آتی ہے کہ بڑی وہ جذبات بھی ہوتے ہیں، باقی معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن ممتاز مفتی جیسا بندہ جب جملہ لکھتا ہے تو بس کیا ہی بات ہے۔ تو مثلا اس نے آداب عالیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ قدم تھے روضہ رسول پہ مدینہ منورہ میں، ممتاز صاحب لکھتے، مفتی صاحب لکھتے ہیں، تو قدرت اللہ شہاب صاحب بھی تھے، کچھ لوگوں کو قدرت اللہ سے اختلاف بھی ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، تو وہ کہتا ہے جی مراکش کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا جی آج مراکش کا ڈیلیگیشن ہے تو آج روضہ رسول کا دروازہ خصوصی طور پہ کھلے گا تو آپ بھی چلیں۔ تو کہتا قدرت اللہ صاحب نے حیل و حجت سے کام لیا، لیت العال سے کام لیا کہ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس کے بعد اگلے دن وہ ٹھیک ہو گئے، جب ہم واپس آئے، میں اور عفت ان کی وائف جو تھی، اللہ ان کو گری کرامت فرمائے، انتہائی نیک عورت تھی، تو واپس آئے تو اس نے کہا کہ آپ کیا ڈرامے کرتے ہیں یار، کل رات کو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑے لجاجت میں انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی پروٹوکول میں حضور کے در پہ حاضری دی جائے، یہ آداب عالیہ میں نہیں آتا۔ ان کا آداب عالیہ جو ہے، آداب عالیہ یہ نہیں ہے کہ حضور کے روزے پہ پروٹوکول سے جایا جائے۔ تو میرے خیال میں جناب رسول کریم کا یہی پروٹوکول ہے کہ ہم ان کے لیے دیدہ و دل فرش راک کریں، اپنے سینوں کو درود پاک سے مزین کریں، ذکر رسول سے مزین کریں، یہی ہماری اور میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قائد محترم